اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. الطلاق اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے یہ طلاق. یہ کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ طلاق کے اوپر الف لام داخل ہے اور یہ الف لام عہد کے لیے ہے، یعنی کہ اشارہ اس طلاق کی طرف ہے جس کا تذکرہ پہلے سے ہو رہا ہے، اور جس طلاق کا پہلے سے تذکرہ ہو رہا ہے وہ طلاق رجعی ہے، یعنی کہ وہ طلاق ہے جس کے بعد خاوند عدت کے دوران اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے. تو الطلاق مرتان یہ طلاق پھر کون سی ہوئی؟ رجعی طلاق. تو الطلاق یہ طلاق مرتان دو مرتبہ ہے. مرتان یہ تثنیہ ہے مرتن کا. مرتن کا معنی ہوتا ہے ایک بار، ایک دفعہ. مرتان دو دفعہ، دو بار، یعنی کہ رجعی طلاق کتنی بار آپ دے سکتے ہیں؟ دو بار. فامساکم بمعروف، امساک اس کا معنی ہے روک لینا. یہ مصدر ہے باب امسکا یمسکو کا، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روک لینا. بمعروف، معروف کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ. اور امساک جو ہے اس کو آپ مبتدا بنا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سے پہلے خبر مقدر ہے، محذوف ہے، اور وہ ہوگی علیکم، یعنی کہ ایک بار طلاق دینے کے بعد یا دوسری بار طلاق دینے کے بعد تمہارے اوپر واجب ہے. کیا واجب ہے؟ دو کاموں میں سے ایک کام. پہلا کام کیا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے روک لینا، یعنی کہ عدت کے دوران رجوع کر لینا. او کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یا. تسریحن یہ بھی مصدر ہے، سرح یسرح سے چھوڑ دینا. بے احسان نیکی کے ساتھ، نیکی کرتے ہوئے آپ اس کو چھوڑیں. اس آیت میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہ بیان کیا ہے کہ رجعی طلاق آپ دو بار دے سکتے ہیں، یعنی کہ دو طلاقوں کے بعد، دو بار طلاق دینے کے بعد تیسری بار جب آپ طلاق دیں گے تو وہ رجعی طلاق نہیں ہوگی، وہ طلاق بین ہوگی. اس کے بعد میاں بیوی کے آپس میں رہنے کا کوئی بھی راستہ باقی نہیں رہے گا. البتہ پہلی طلاق دینے کے بعد عدت کے دوران خاوند رجوع کر سکتا ہے، اور عدت گزر جائے تو اس سے نیا نکاح ہو سکتا ہے اگر وہ لڑکی بھی نکاح کرنے پہ راضی ہو. لیکن عدت کے دوران اس لڑکی کی رضامندی کے بغیر یک طرفہ رجوع ہو سکتا ہے. تو بہرحال پہلی طلاق کیا ہوتی ہے؟ رجعی طلاق، یعنی کہ جس میں رجوع ہو سکتا ہے. دوسری طلاق بھی کیا ہوتی ہے؟ رجعی طلاق. تو اللہ نے کہا الطلاق مرتان، رجعی طلاق کتنی بار ہوگی؟ دو بار. یہاں پہ یہ بیان کر دینا مناسب ہوگا کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ طلاق دو بار دینی ہے، یعنی کہ اگر کوئی ایک بار کہہ دے کہ تمہیں 3 طلاقیں ہیں تو وہ ایک ہی طلاق قرار پائے گی. اگر کوئی ایک ہی بار کہہ دے کہ تمہیں 5 طلاقیں ہیں وہ ایک ہی طلاق قرار پائے گی. اور یہاں پہ میں سب سے پہلے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں. جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں. جناب عمر فاروق کے ابتدائی زمانے میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں. پھر انہوں نے کہا کہ لوگ اس کام میں جلد بازی کر رہے ہیں جس میں انہیں مہلت دی گئی تھی، تو کیوں نہ ہم 3 کو 3 شمار کریں. اس کے بعد انہوں نے 3 کو 3 شمار کرنا شروع کر دیا. یہاں پہ مقام غور یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک قرار پاتی ہیں، جناب صدیق کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک قرار پاتی ہیں، جناب عمر فاروق کے ابتدائی زمانے میں 3 طلاقیں ایک قرار پاتی ہیں.
اس کے بعد جناب عمر فاروق نے کہا کہ آئندہ ہم 3 کو 3 شمار کریں گے، اور جناب عمر نبی نہیں ہیں، شریعت نبی علیہ السلام کے زمانے میں مکمل ہو چکی ہے، تو پھر آپ جناب عمر فاروق کے اس فیصلے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ ان کا فیصلہ بطور حکمران ہے، تو جب تک وہ حکمران ہیں یا بعد میں آنے والا کوئی حکمران بھی اس فیصلے کو برقرار رکھ سکتا ہے، لیکن شریعت تبدیل نہیں ہوگی، شریعت وہی رہے گی جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کر گئے تھے۔ جناب عمر فاروق کا یہ فیصلہ تعزیر کہلائے گا، یہ سزا تھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے طلاق کو کھیل تماشا بنا لیا تھا۔ جب بھی طلاق دے رہے ہیں 3 طلاقیں دے رہے ہیں، جبکہ طلاق دینے کا درست طریقہ یہ ہے کہ ایک موقع پہ آپ 1 طلاق دیں، پھر کبھی ضرورت پڑی تو آپ دوسری طلاق دیں گے، پھر کبھی ضرورت پڑی تو آپ تیسری طلاق دیں گے، ورنہ 1 طلاق دینے سے آپ کی وہ خواہش پوری ہو جائے گی جو آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں، اس لیے دوسری طلاق تیسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کے ساتھ ساتھ قرآن کریم سے بھی یہی ثابت ہوگا کہ ایک موقع پہ 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ 1 طلاق قرار پائے گی، بلکہ صحیح موقف وہی ہے جسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے کہ جب کوئی 1 طلاق دے گا تو اس کے بعد دوسری طلاق اس وقت تک نافذ نہیں ہوگی جب تک کہ اس سے رجوع نہیں کر لے گا، یا عدت کے گزرنے کے بعد نیا نکاح نہیں کر لے گا، یعنی کہ دوسری طلاق آپ اسی عورت کو دے سکتے ہیں جو طلاق یافتہ نہ ہو۔ جو پہلے سے طلاق یافتہ ہے، جسے آپ نے 1 طلاق دے دی ہے اور رجوع نہیں کیا، اسے آپ دوسری طلاق کیسے دیں گے؟ دوسری طلاق دیں گے تو وہ آپ اس عورت کو دے رہے ہیں جو پہلے سے طلاق یافتہ ہے، اس لیے دوسری طلاق نافذ نہیں ہوگی۔ اور یہی کچھ ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ رب العزت کے فرمان سے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، کہ جب آپ عورتوں کو طلاق دیں تو ان کی عدت کے موقع پہ دیں۔ جب ایک عورت کو طلاق ہو چکی ہے اور پہلی طلاق دیے ہوئے 1 دن گزر چکا ہے، یا 1 مہینہ گزر چکا ہے، یا 1 حیض گزر چکا ہے، آپ دوسری طلاق دیں گے تو یہ وہ طلاق نہیں ہے جو فطلقوهن لعدتهن کے مطابق ہے۔ اس دوسری طلاق سے عدت کا آغاز نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہ عورت پہلے سے عدت میں ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں جو موقف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنایا ہے وہی موقف درست نظر آتا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ تو بہرحال ایک موقع پہ 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ 1 طلاق قرار پائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ دینا ہے، اور ہر طلاق کے بعد کیا ہوگا؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، ہر طلاق کے بعد یا تو آپ اپنی طلاق یافتہ بیگم سے رجوع کریں گے، رجوع ہو جائے گا، پھر کبھی جھگڑا ہوا تو آپ دوسری طلاق دے سکتے ہیں۔ تو ہر رجعی طلاق کے بعد یا آپ رجوع کریں گے او تسریح باحسان، یا آپ رجوع نہیں کریں گے، عدت ختم ہو جائے گی تو وہ آپ سے الگ ہو جائے گی۔ یہاں پہ یہ ذکر کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ رجعی طلاق کے بعد، یعنی کہ پہلی طلاق کے بعد یا دوسری طلاق کے بعد لڑکی عدت کے ایام کہاں گزارے گی؟ طلاق دینے والے خاوند کے گھر میں گزارے گی۔ نہ اس کو اس گھر سے نکلنے کی اجازت ہے، نہ اس کے خاوند کو یا اس کے سسرال کو نکالنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق میں لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ دینا ہے۔ کون سی طلاق؟ رجعی طلاق، یعنی کہ وہ طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ 2 بار دینا ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اس طلاق کے بعد یا تو
اچھے طریقے سے اس کو رکھ لینا ہے، معروف طریقے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے عدت کے ایام میں طلاق یافتہ اپنی بیگم سے رجوع کر لیا تو اسے تنگ نہیں کرنا، تکلیفیں نہیں دینی، احسان نہیں جتلانا، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، اسے رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھنا ہے، پیار کے ساتھ رکھنا ہے، محبت کے ساتھ رکھنا ہے، اخلاق کے ساتھ رکھنا ہے۔ او تسریحٌ بِإِحْسَان، یا اس کو چھوڑ دینا ہے، طلاق دے چکے ہیں، عدت کے ایام گزر رہے ہیں، پہلا پیریڈ گزرا، دوسرا پیریڈ گزرا، تیسرا پیریڈ گزرا، اب وہ آپ کی طرف سے فارغ ہے، اب وہ آزاد ہے، کسی بھی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو آپ نے جب اس کو فارغ کرنا ہے تو نیکی کے ساتھ فارغ کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس موقع پہ آپ اسے کچھ تحائف دیں، کچھ کپڑے دیں، وہ نہ لیں یہ الگ بات ہے، لیکن نیکی کے ساتھ رخصت کریں، اس موقع پہ اسے تنگ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح